اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی، آج ایک محترم ہمارے دوست ہیں اخلاق صاحب لاہور سے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول جس کا انہوں نے انگما بنا دیا ہے، اس کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے ان مولویوں نے، یہ پریسٹ ہوڈ نے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ یہ بات ثابت پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، کئی لیکچرز میں بتا چکا ہوں۔ اب جو موجودہ اسکالرز ہیں دنیا بھر کے، وہ متفق ہیں اس بات میں۔ یہ 300 سال کے بعد یہ جتنے بھی لٹریچر ہے ان کا، چاہے وہ روایات ہیں، چاہے وہ احادیث کے نام پہ ہے، یا تاریخ ہے، یا یہ ساری چیزیں فقہ ہے ان کا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دشمنان اسلام تھے، کرمنلز تھے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، میرا آپ لیکچر سنیں اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہائی جیک کیسے کیا انہوں نے ہماری تاریخ کو اور ساری چیزوں کی جھوٹی کہانیاں بڑھ کے، اور اسلام کے پیرالل ایک دین انہوں نے گھڑا ہے جی، جس کو علامہ اقبال جو ہے تو عجمی اسلام کہتے ہیں، سر سید جو ہے تو بندہ ایجاد مذہب کہتے ہیں، اور علامہ مشرقی جو ہے مولی کا مذہب کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اسکالر ہیں بڑے بڑے، آپ اہل دہلی کو دیکھیے، اور اس طرح کے آپ کو ہزاروں نام مل جائیں گے تاریخ میں جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے گھروں کو انہوں نے جلایا، جو بھی ان کے خلاف اٹھے ہوئے، اس وقت تو ان کی طاقت تھی۔ عباسی تو مسلمان ہی نہیں تھے، عباسیوں کا دور تھا، اور یہ جو ہے تو رابضیوں کی حکومتیں تھی، ان میں یہ بڑے پھولے اور یہ سارا لٹریچر انہوں نے جو ہے تیار کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول جی، ہاں، اطیع اللہ سے مراد قرآن کی اطاعت اور اطیع الرسول سے روایات کی اطاعت مقصود ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، یعنی دین اسلام میں دو اطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور رسول الگ الگ۔ یہ تصور، یہ تو شرک ہے یار۔ اطاعت ہوتی ہے حکم کی یار، اور صاحب حکم صرف اللہ ہے، رسول نہیں ہے۔ رسول کے کسی حکم کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے۔ رسول بھی قرآن کو فالو کرتا ہے، اور جو ہے تو امت سے بھی کہتا ہے۔ اب میں ثابت کروں گا قرآن سے، دیکھیے یہ آیتیں 12:40 اور 6:57 اور بھی بہت ساری آیتیں۔ ان الحکم الی اللہ، ان الحکم الی اللہ، الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حکم ہے ہی نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احد، 18/26۔ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، تو رسول کو کیسے ٹھہرائے گا یار؟ رسالت ماب جو ہے خود بھی اللہ کے مطیع تھے، اور صحابہ کو بھی اللہ کی اطاعت کا حکم ہوا کرتا تھا۔ ہر نبی رسول کا یہی حال تھا یار۔ اللہ کے رسول اپنی نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کراتے تھے۔ یہ آیت دیکھیے یار، 3/79، 79۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کتاب والحکم نبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ 3/79 آیت ہے۔ اور نہیں لائق واسطے اس بشر کے اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتاب دے، اور کتاب کے ساتھ جو ہے اختیار بھی دے، کنگڈم بھی عطا کر دے، اور اسے سب سے بڑا جو عہدہ ہے نبوت کا وہ بھی عطا کرے۔ پھر لوگوں سے وہ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ میرے بھی بندے بنو، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو۔ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کا فرض ہے یہ کہے کہ تم بھائی ربانیین بن جاؤ، تم یہ نظام ربوبیہ کے اسٹیبلش کرنے میں مددگار ہو جاؤ اللہ کی، خالص اللہ کا حکم مانو۔ ربانیین سے بھی یہ میرا مراد ہے، کیونکہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم و تدریس دیتے ہو، جس میں اصل جو ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فلہذا اللہ کے نبی تو لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے فرماندار بنانے کے لیے، ربانیین کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، اپنی اطاعت کروانے کے لیے نہیں۔ یار دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور صاحب حکم ہے ہی نہیں۔ اطیع الرسول کا مفہوم خود رسول کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر آیا ہو جائے گا۔ یہ رسول کا معنی کیا یار؟ پہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے نا، نہ کہ اپنا کوئی حکم دینے والا۔ اور جب رسول جو ہے بدلائل ذیل، دیکھیے آپ نیچے بیان دے رہا ہوں،
اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے یار. 3/144 آیت دیکھیں، وما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. وما علی الرسول الا البلاغ، 5/99، رسول کے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اب اطیع رسول کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغام کی اطاعت کرو، جو کہ ہم نے اپنے پیغام کو پہنچانے والے کے ذریعے بھیجا ہے. اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ حاکم صرف اللہ ہے یار، وہ اپنا حکم رسولوں کے ذریعے بھیجتا ہے، خود تو سامنے نہیں آتا اللہ تعالیٰ. وہ تو لا تدرک الابصار یار، لیسا کمثلہ شیء. یہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا معنی دیکھیے، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے اس حکم نامے کی، قرآن کی، جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہاری طرف بھیجا ہے. تو یہ اطیع اللہ و اطیع رسول کی یہ کہ درمیانی واو جو ہے یہ تفسیری ہے، یعنی اس سے مطلب یعنی دیکھ رہے ایک ہی اطاعت کا حکم ہے، الگ الگ دو اطاعتوں کا حکم تو کفر ہے یار. قرآن میں بار بار ذکر ہے یار، اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یار قرآن کے پیرل کوئی بھی چیز ہے 300 سال بعد آ کے یہ ایرانی اکٹھے ہو گئے سارے یار، اور حدیث کے نام پر انہوں نے جو ہے تو اسلام کا جو اولیاء بگاڑا ہے. تو پھر تو اندازہ نہیں ہوتا مغرب والے اور سارے جتنے گیری کیچر لکھتے ہیں اور یہ جتنے یہ رشدی وغیرہ، یہ سارے اسی لٹریچر، یہی تو ذریعہ ہے وہ گند کا. جی رسول جو ہے پیغامبر کی اطاعت، پیغام کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی ذاتی اطاعت ہرگز نہیں ہوتی. اصل مطاع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رسول کی نہیں. شخصی رسول کی اطاعت کو قرآن نے باذن اللہ کی قید میں مقید کر دیا. دیکھیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، 4/64. جی اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، دیکھیں مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم نامے یعنی قرآن کے ذریعے کی جائے، اس کی کتاب کے ذریعے کی جائے. دیکھ رہے ہیں کیسے قید کر دیا باذن اللہ کی قید میں رسول کی اطاعت کو. اگر رسول کی شخصیت ہی مطاع ہوتی تو اس میں بن اللہ کی قید نہ آتی نا. اب اللہ کا اذن کیا ہے جی، جیسے رسول مقبول کو مطاع بنا دیا تھا. اس کا ایک معنی قانون ہے جس کی وضاحت قرآن جگہ جگہ ہے. یعنی اللہ کا اذن وہ الہی حکم نامہ جو قرآن ہے یار، جس کی آمد سے پہلے رسول مطاع نہیں تھے اور جس کے نزول پہ اس کے ذریعے مطاع ہو گئے. اس آپ کی پیغام رسانی اس حد تک صداقت و امانت پر مبنی تھی کہ اللہ نے اعلان عام کر رکھا ہے کہ پھر میرے رسول میرے پیغام میں ہرگز کمی بیشی نہیں کرتا. دیکھ رہے میرے پیغام کے نام سے جو کچھ پیش کرتا ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی طرف وہی کیا جاتا ہے. یہ 53-3-4 آیتیں دیکھیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. ہمارا رسول ہمارے پیغام کے سلسلے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ جسے وحی کے نام سے پیش کرتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کام کرتے ہیں. سورہ نساء میں اس عنوان کی دیکھیے وضاحت کیسے کی گئی ہے کہ جسے رسول کی اطاعت کی، بے شک اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. دیکھیں 4/80 آیت، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ. یاد رکھیے رسالت پیغام کی اطاعت ہی بیک وقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، پیغام لانے والے کی بھی. پس آیت مجیدہ میں بھی اطاعت واحدہ ہی کی خبر دی گئی ہے، اللہ اور رسول کی الگ الگ دو اطاعتوں کی دلیل نہیں دی گئی ہے. پس اسلام جو ہے اطاعت واحدہ کا لمبردار ہے، اور اطاعت واحدہ صرف اللہ کی ذات ہے یار، جو اس کے حکم کے ذریعے ہوگی، جسے رسول امین لائے بلا کم و کاس پہنچا دیا، کوئی کمی بیشی نہیں کی پیغام میں. خود بھی اس کی فرمانبردار ہوا، انا اول المسلمین اعلان کیا. دیکھیے ضمیر واحد آئی ہوئی ہے. یہ جملہ دیکھیں اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اگلی آیت میں کوٹ کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیے 8/20 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. دیکھ رہے سنگولر ہے عنہ، اطیع اللہ و رسول کے لیے. یہ عنہ ما آتا نا، ان ہوا ہے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے لائے حکم نامے کی اطاعت کرو اور اس اکلوتے حکم نامے کی روگردانی نہ کرنے. دیکھیں اگر اطیع اللہ و اطیع الرسول میں قرآن اور روایات کے الگ الگ دو اطاعتوں کا حکم ہوتا تو ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر جو ہے تثنیہ کی آتی، دو کی آتی. ولا تولوا عنہ ما آتا نا، ولا تولوا عنہ کی ضمیر واحد. یہ اعلان ہے یار کہ اللہ تعالیٰ کی اکیلی اطاعت کا حکم دیا گیا. اللہ نے خود ہی لا یشرکو فی حکم ہی یادا 18/26
خود ہی رسول مقبول کو بھی اپنے حکم میں شریک ٹھہرا کر نہ شرک فی الحکم لازم کر دیا ہے، نہ تضاد ہے اس میں یار. رسول کا کیسے حکم میں شریک ہو سکتا ہے اللہ کی یار؟ قرآن میں یہ بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا جملہ یہ جو ہے قرآنی نظام مرکزی اتھارٹی کے لیے آیا ہے. یہ کتنا کمپریہنسو ہے یہ مرکزی اتھارٹی کا. دیکھ رہے زبردست، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئین کی بنیادوں پر، قرآن کی بنیادوں پر اسٹیبلش کیا تھا، اس کا نام تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھیے فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. 4 بٹوں سے دیکھ رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اپنے میں سے اصحاب الامر کی. اگر اصحاب امر کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے تو یہ ڈسپیوٹ جو ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اس اللہ اور رسول کی طرف پھیر لاؤ. یعنی سینٹرل حکومت جو بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں حضرت عمر آ گئے، پھر باقی جتنے بھی تھے سارے کے سارے ان کی طرف اگر سینٹرل اتھارٹی اسلامی ہے تو پھر ان سے پوچھو. یہی امر بہتر اور انجام کی روح سے اچھا ہے. دیکھیے اس آیت میں دیکھا آپ نے، مقرکدہ اصحاب امر کی اطاعت کا حکم، ایک ساتھ اختلاف و تنازع کی اجازت بھی ہے، اور تنازع کی صورت میں تنازع جو ہے اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر لانے کا حکم. یعنی سینٹرل اتھارٹی یہ کون ہے جن کی حکم یا فیصلے کو چیلنج کرنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، کھلے بندوں ہم کہہ سکتے ہیں فیصلہ منظور نہیں، ان کے حکم سے ستابی کرنے میں ایمان پہ آنچ نہیں آتی. اولو الامر منکم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، پھر یہ متنازع امر کس کی طرف پھیرے جانے کو حکم ہے؟ جو فیصلہ دے گا اور اختلاف و تنازع یکساں ختم ہوئے گا. یعنی جسے اللہ نے ذالک خیرم و آسن و تعویلہ کہا ہے، بہتر انجام کی روح سے احسن. یا روایتی تفاسیر یہ کہتے ہیں متنازع امر کو قرآن اور حدیث کی طرف لے جاؤ. یہ لیکن مسلمانوں کی دیکھ لی سارے فرقے بنائے ہوئے ہیں حدیثوں سے یار، اور یہ مشرک ہیں یہ سارے کے سارے، جتنی ان کی مساجد ہیں مدارس ہیں یار، یہ کفر و تفریقا بین المومنین ہے یار. کیوں نہیں ہم لوگ سچی بات کرتے یار؟ وہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے نا. یہ مشرک ہیں یہ سارے. لا تکونوا من المشرکین والذین کفروا دینہم والذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء. تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، رسول سے سنت کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا اس طرح کریں گے. ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. جس تصور نے امت کو متحد کرنے کی بجائے منتشر و مختلف کر دیا، یہ خیرن ہو سکتا ہے نا آسن و تعویلہ یار. یہ قطعاً یہ مجرم تھے بہت بڑے جی. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو بار بار قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اولی الامر منکم کی اطاعت کے بعد ان سے اختلاف و تنازع کی اجازت بھی ہے. یہ باقاعدہ عدالتوں کے قاضی یا مجسٹریٹ جو ہیں یہ ہیں وہ قرآنی نظام کی مرکزی اتھارٹی کی طرف سے مقدمات کی سماعت کے لیے جو متعین ہوں گے. یہ دینی امور کی نہیں، کوئی دین کے کسی حکم کو چیلنج تو کیا نہیں جا سکتا، بلکہ عوام کے معاشرتی جو ان کے آپس کے ڈسپیوٹس ہوں گے ان کا ذکر ہے. عوام اپنے تنازعات مرکز کے جو مقرر کردہ یہ مجسٹریٹ ہوں گے، ججز ہوں گے، اب اگر ان سے کوئی فیصلہ غلط صادر ہو تو جس پر یہ جماعت کی دادرسی نہیں ہوگی وہ اس فیصلے کو اپیل کریں گے، چیلنج کریں گے. دیکھ رہے یہ 459 میں حکم دیا گیا فردوہ الی اللہ و رسول، سینٹرل اتھارٹی کو جائے گی، مرکزی اتھارٹی، تاکہ دوبارہ غور و خوض کے بعد وہاں سے جو ہے فائنل ڈیکری ایشو، ورڈکٹ وہاں سے ایشو، جس کے بعد پھر اپیل نہیں ہو سکے گی. بس اللہ اور رسول آخری اتھارٹی ہے اسلامی نظام میں، جس کے فیصلے کی کوئی اپیل نہیں. جب تک رسول زندہ رہے آپ آخری اتھارٹی. رسول سے مراد یہ اتھارٹی ہے، یہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کے بعد آپ کی جانشین آخری اتھارٹی ہے جس کے فیصلے جن کے آخری ہوتے تھے. مقدمات کے فیصلوں کے لیے اس انداز کو قیامت تک کے لیے خیر کہا گیا اور آسن و تعویلہ. یاد رکھیں اطیع اللہ و اطیع رسول کی پاکیزہ اصطلاح کے ماتحت وہ نظام ہے جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو، قرآن کا ہو. ٹھیک ہے، جہاں رشوت اور سفارش نہ ہو. یعنی جو نظام اللہ کے بھیجے ہوئے اور رسول مقبول کے لائے ہوئے ذات حیات قرآن کی بنیاد پر اسٹیبلش ہوگا وہ اس پاکیزہ اصطلاح کا مصداق ہو سکتا ہے.
نہ کہ یہ ملوکیت یہ موجودہ زمانے میں اس میں تو نہیں کر سکتے، اور نہ کیپٹلزم جس میں اللہ اور رسول کے اولین جو ہے درس ربوبیت کی مخالفت موجود ہو یہاں پہ ہے۔ حکام عیش اڑا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوٹ مار، اور یہ لوگوں کو محروم کیا ہوا ہے، اور یہ سارے احبار ربان ملے ہوئے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں یار ان کو، جن کو قرآن نے کہا ہے ان الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ جتنی پولیس ٹوٹ ہے آپ کی، یہ اہل شریعت اور اہل طریقے سارے کے سارے یہ تو رستے میں یصدون عن سبیل اللہ، یا لوگوں کا مال کھاتے ہیں، پیٹ بھرے باتیں رہتے ہیں دوزخ کی آگ سے، اور یصدون عن سبیل اللہ یہ خود بھی نہیں آتے، یصدون عن سے یہ مراد ہے، اور نہ لوگوں کو آنے دیتے ہیں اللہ کے رستے کی طرف، یہ رکاوٹ ہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن میں متعدد مقامات ہیں اس نظام کے لیے اصطلاح کے طور پر اللہ اور رسول کے الفاظ ان کے لیے ضمیر دیکھیے واحد لائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک آیت میں پڑھتا ہوں دوسری 9/62، یالفون باللہ لکم لیردوکم، دیکھ رہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، وہ ہے یہ ان کانوا مومنین، 9 بار دیکھیے اللہ اور رسول کے لیے ضمیر تثنیہ نہیں بلکہ یہ ہے یردوہ، یہ ہو ضمیر واحد نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم سنیے ذرا، ایمان والا منافق لوگ تمہیں راضی کرنے کی اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہے، اگر مومن ہے تو اس میں ایک کو راضی رکھیں، ایک کو راضی رکھیں، یعنی سینٹرل اتھارٹی کو راضی رکھیں۔ اللہ اور رسول کے لیے ضمیر واحد آئی ہے، لیکن اللہ اور رسول ایک نہیں، اللہ اللہ ہے اور رسول رسول ہے، پیغام دینے والا ہے اور پیغام پانے والا ایک نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق کے ایک کیسے ہوں گے؟ اللہ اور رسول کے لیے واحد ضمیر لا کر انہیں ایک ٹھہرانے سے جو ہے صاف ظاہر ہے کہ جملہ اللہ اور رسول کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دیکھیے آیت ذیل جی، ایک دوسری آیت جی، یہ اصطلاح اس اعمار و متوازن نظام کے لیے استعمال کی گئی ہے جو عوام کی ضروریات زندگی کا ضامن ہو کر انہیں جو ہے تو یہ ڈیپینڈنٹ کر دے گا، اسے اکنامک اسپیکٹ سے یا آزادی مل جائے گی ان کو ان ضروریات زندگی سے۔ دیکھیے 9/74، اغناہم اللہ و رسولہ من فضل ہی، دیکھیں اللہ اور رسول کے لیے فضل ہی آیا ہے یار، 9/74 انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی اس واحد مرکزی نظام میں جو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق قائم کیا، ان کی ضروریات زندگی کا ضامن بن کر انہیں معاشی فکر سے آزاد کر دیا، فضل ہی، اور یا اللہ اور رسول ہے۔ دیکھ رہے اب اطیع اللہ اطیع رسول کا مفہوم سمجھ گئے، ہر مقام پر سیاق و سباق کے ہوتا، کہیں تو اللہ کے مقدس رسول کے لائے ہوئے ضابطۂ باری تعالیٰ قرآن کی اطاعت سے مراد ہے، اور کہیں اس مرکزی نظام اتھارٹی کی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم اس کے متعلق ہے یار، اور جو بلا تمیز اعلیٰ و ادنیٰ یار پورے عوام کی ضرورت زندگی کا ضامن ہے۔ دیکھ لیے قرآن نے ربوبیت عامہ کی بنیاد پر قائم کردہ اس متوازن نظام کی اللہ اور رسول کی جملے کو بطور اصطلاح استعمال کیا ہے، جس میں نہ کوئی بھوکا ہو، نہ ننگا، نہ بے مکان ہو یا نہ بے علاج۔ آیتیں پڑھی ہیں 20ویں سورہ کی 118 119، دیکھیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جملے سے اللہ اور رسول کی دو الگ الگ اطاعتوں کا تصور تو ہو نہیں سکتا، یہ تو شرک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔